السلام علیکم۔ آج ہم جانے لگے ہیں گلف کے ایک ملک قطر کی سیر پر۔ قطر کا نام آتے ہی ہر پاکستانی کے خیال میں قطری خط اور قطری شہزادے آتے ہیں، لیکن ہم اس ملک کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ فیکس آمدنی کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والے یورپ اور امریکہ سے بھی امیر اس ملک میں ایسا کیا ہے؟ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے قطری شادی کس طرح کرتے ہیں۔ تو چلیں قطر کے چھپے ہوئے حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قطر کا آفیشیل نام اسٹیٹ آف قطر ہے، جسے عربی زبان میں دولت قطر کہا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کا ایک آزاد عرب ملک ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا نام 100 سال قبل مسیح کے رومن رائٹر نے اس خطے کو قطہاری لکھا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ عربی لفظ قاپورا سے نکلا ہے جو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ عربی کا لفظ قطران سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے تارکول کی زمین۔ یہ ملک آئل اینڈ گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے اور عظیم ترین شہر بھی یہی ہے۔ ملک کی 90% کے قریب آبادی یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس ملک کی واحد سرحد جنوب میں مملکت سعودی عرب کے ساتھ ملتی ہے۔ جنوب مغرب میں خلیج فارس، شمال مشرق میں خلیج عرب اور بحرین واقع ہے۔ قطر اسلامی ریاست ہے جس میں شریعت کا قانون ہے، یعنی تمام جرائم کی سزائیں اسلامی قانون کے مطابق ہیں۔ تقریباً قطری بہت مہذب مانے جاتے ہیں، جن میں اکثریت سعودی عرب کی طرح سیاسی امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کی ہے۔ قطر کی قومی زبان عربی ہے، جبکہ انگریزی سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، تامل، نیپالی، بنگالی بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ 1971 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ملک کا نظام حکومت بادشاہت ہے۔ یہاں خاندان کی بادشاہت ہے۔ تقریباً تمام اختیار امیر کے پاس ہے جو ملک کا سربراہ ہے۔ مجلس شورا کے پاس قانون بنانے کا محدود اختیار ہے، مگر تمام معاملات میں آخری فیصلہ امیر کا ہوتا ہے۔ قطری قانون سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جس کا کوئی کام شہری حقوق یا حکومتی معاملات کے متعلق ہو۔ ملک کا بادشاہ تمیم بن الحمد بن خلیفہ ثانی ہے۔ وزیر اعظم عبداللہ بن نصر بن خلیفہ الثانی ہے۔ قطر کا جھنڈا میرون اور سفید رنگ کا ہے۔ اس کے جوڑ 9 کنگروں سے پیوست ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ خلیجی ممالک کا 9واں رکن بنا۔ سرسانی سلطنت کے دور میں قطر کے جھنڈے کا رنگ جامنی تھا اور ریڈ کلر عرب قوم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ جامنی اور ریڈ کلر کے مکسچر سے میرون سلیکٹ کر لیا گیا۔ اس کا اور بحرین کا جھنڈا ملتا جلتا ہے۔ یہاں سیاحوں کے دیکھنے کی جگہوں میں الیدین کنگڈم، مشریف انٹرٹینمنٹ، دوحہ پارک اور سوق وقف ہے۔ قطر دنیا کی امیر ترین معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قطر عرب لیگ، اقوام متحدہ، تنظیم عالم اسلامی اور مجلس تعاون برائے خلیجی عرب ممالک کا بھی حصہ ہے۔ قطر کے یورپی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسپیئر زون سپورٹس اکیڈمی 240 ہیکٹر رقبے پر پھیلا دنیا کے خوبصورت ترین اور سب سے بڑی سپورٹ منصوبوں میں سے ایک ہے، جس میں میڈیکل، مسجد، پارک، ریٹیل ایریا، انٹرنیشنل اسٹیڈیم اور ایجوکیشن کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں۔ ملک کا امیر ترین شخص شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی ہے، جس کی دولت کی مالیت 2 ارب ڈالر ہے۔ اس کے قدرتی وسائل میں پیٹرولیم، نیچرل گیس اور مچھلیاں ہیں۔ 25.24 ارب کریوڈ آئل کے ذخائر ہیں، جو دنیا میں 4تھے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ اس کے علاوہ ماہی گیری بھی ہوتی ہے۔ یہ سالانہ 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام ہے۔ ملک میں 2 ایئر لائنز ہیں جن کے 199 جہاز ہیں۔ قطر ایئر لائن دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن مانی جاتی ہے، جس میں سالانہ 2,52,12,024 افراد سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 10,000 کلومیٹر کے قریب روڈز بھی موجود ہیں۔ حال ہی میں قطر نے 30 ارب ڈالر سے زائد ملک میں بنیادی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ کے منصوبوں پر خرچ کیے ہیں۔ گراہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا 9واں بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس کا کل رقبہ 11,586 کلومیٹر یعنی
4247 مربع میل ہے۔ ملک کی زمینی سرحد صرف سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے اور ملک کے 3 اطراف میں 573 کلومیٹر سے ساحل سمندر لگتا ہے۔ ملک کے کل رقبہ کا صرف 5.6% ہی قابل کاشت ہے۔ ملک میں زراعت برائے نام ہوتی ہے، جنگل والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ملک میں پانی کی بہت کمی ہے۔ اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اسلام 68%، عیسائی 13.8% اور باقی مذاہب 3.1% ہیں۔ شیخ فیصل بن قاسم الثانی ملک کا سب سے بڑا پرائیویٹ میوزیم ہے جو ہسٹری اور کلچر سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ناظرین، آپ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ قطری شادی کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، شادیوں کی روایت وقت کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں، لیکن قطری اپنی روایت کو نہیں بھولتے۔ شادی کے کپڑوں اور جوتوں کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی تاریخی روایات نہیں بدلتے۔ شادیاں بڑے اہتمام سے کی جاتی ہیں۔ مہمانوں کے لیے 2 خیمے لگائے جاتے ہیں، ایک میں مرد حضرات اور دوسرا خواتین کا ہوتا ہے، جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ شادی میں تمام عزیزوں جاننے والوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دلہن، دلہا، اس کے والد اور چچا سیاہ لباس زیب تن کرتے ہیں، باقی تمام مہمان سفید لباس زیب تن کرتے ہیں۔ میزبان مہمانوں کا استقبال ایک ہاتھ سے سلام اور ناک کے ساتھ ناک اور ماتھے کے ساتھ ماتھا ملا کر کرتے ہیں۔ شادی ہال میں خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے۔ مہمانوں کے بیٹھتے ہی قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ بچے اور بڑے ہاتھ میں تلوار لیے روایتی عرب رقص کرتے ہیں۔ نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ مہمانوں کی ضیافت کے لیے روایتی کھانے بنائے جاتے ہیں۔ چاول اور مٹن سے میکموز بنایا جاتا ہے، جس کو بڑے برتنوں میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹر، شہد، کھجور، مچھلی، اونٹ کی کئی ڈشز پیش کی جاتی ہیں اور ساتھ ہی قہوہ اور کڑک چائے پیش کی جاتی ہے۔ اور شادی کے تمام اخراجات قطری مرد یا قطری حکومت ادا کرتی ہے۔ دلہن اپنے دیوروں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ قطر کا مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے اور قطر 2022 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرے گا اور دنیا کا پہلا عرب ملک بن جائے گا جو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے 2006 میں ایشین گیمز کی بھی میزبانی کر چکا ہے۔ قطر کا قومی نشان اورکس ہے اور ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ طویل الحمیل ہے جو سطح سمندر سے صرف 103 میٹر بلند ہے۔ حالانکہ ملک کی ہائیسٹ بلڈنگ دبئی ٹاورز بن رہی ہے جو 436 میٹر بلند ہے، جس کی لاگت $620 ملین یعنی 45 ارب 59 کروڑ 17 لاکھ انڈین روپے، پاکستانی 82 ارب 7 کروڑ 25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ قطر میں موسم معتدل، گرمی انتہا کی پڑتی ہے۔ ملک کی 0.2% ایگریکلچر، 50.3% انڈسٹری، 49.5% آبادی سروس سے وابستہ ہے۔ قطر کی آبادی 2020 کے سروے کے مطابق 28,81,053 افراد پر مشتمل ہے، جن میں قطری کم ہے جبکہ غیر عرب اکثریت میں ہے۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے۔ قطر کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی کرنسی قطری ریال جو پاکستانی 36.45 روپے کے برابر ہے۔ قطر اپنی جی ڈی پی کا 2.2% صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 بندوں کے لیے 1.96 ڈاکٹر اور 1.2 بیڈ دستیاب ہیں۔ قطر اپنے ملک میں تعلیم پر اپنی جی ڈی پی کا 3.6% خرچ کرتا ہے۔ اگر قطر کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 400 سال قبل مسیح میں لوگ یہاں آباد تھے۔ 1 صدی قبل مسیح کے مشہور رومن امپائر کے مشہور و معروف رائٹر کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قطہاری لوگ آباد تھے۔ اس کے بعد یہ خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور کے بعد اس پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ 1940 میں داخان شہر میں تیل کی دریافت کے بعد ملک کی معیشت بہتر ہوئی، یہاں تک کہ 1971 میں قطر نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ 2005 میں پہلا آئین وجود میں آیا۔ 45 افراد پر پارلیمنٹ وجود میں آئی، جو آج دنیا میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ملک کے 98% آبادی شہروں میں آباد ہے، دیہات میں صرف 2% کے قریب آباد ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے قطر 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہاں گاڑیاں دائیں جانب چلتی ہیں۔ قطر میں زیادہ تر کھانے عرب اور ایشین کھانے کھائے جاتے ہیں۔
सुबह और सोते हुए शहद का एक चमचा और कहवा और खजूरें मौका मिलते ही खाई और पी जाती हैं। जुमा की नमाज के बाद फैमिली के साथ ज़ियाफत का इंतजाम होता है। कुजी, गोश्त, मेवा जात और पुलाव खाया जाता है। ज्यादातर लोग कतरी कल्चर पर अमल करते हुए खाने के चम्मच नहीं इस्तेमाल करते। लिबास में कतरी रुमाल, घड़ी, सैंडल और पेन इस्तेमाल करते हैं और औरतें अबाया पहनती हैं। कतरी के साथ खाना खाते हुए बाएं हाथ इस्तेमाल न करें। कतर में रिहाइश काफी महंगी है। कतर के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। आपके पास रिटर्न टिकट, होटल की बुकिंग हो तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, जिसकी कीमत $40 से $50 होती है।